فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہیں ملی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے۔ بادشاہ بیمار تو تھا، اس نے درخواست بھیجی اپنے پاس تشریف لانے کی۔ تو جب حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان لکھتے ہیں، یعنی جس سے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ تو 4 چیزوں کو شمار کروایا ہے مفسر شہیر حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس میں سے 1 ایمان، دوسرے نمبر پر تقوی، تیسرے نمبر پہ بقدر ضرورت مال مل جانا اور چوتھا تھوڑے مال پر صبر۔ تو معلوم ہوا کہ قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بڑی ہی پیاری نعمت ہے کہ نعمتیں بعض وہ ہیں جو ہمیں سر کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں، ہمارے ہاتھ، آنکھ، پاؤں وغیرہ، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی سر کی آنکھوں سے، اس کا تعلق باطنی نعمتوں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت میں مزید برکت کے لیے کوشاں رہیں اور اس نعمت کو اپنے اندر محسوس کریں۔ کو قناعت، یہ اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا اور جو ملے اسی کو کافی سمجھنا، اس کا نام ہے قناعت۔ مثلا کسی کی روزانہ کی آمدنی 500 روپے ہے اور 500 روپے میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اسی آمدنی پر مطمئن ہو جائے اور مزید کی لالچ نہ کرے۔ تو قناعت کی فضیلت کی کیا ہی بات ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو میرے دیے ہوئے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ تو قناعت ایسا وصف، قناعت ایسی نعمت کہ جو زیادہ سے زیادہ قناعت کی عادت ڈالے گا، جو زیادہ سے زیادہ قناعت کا وصف اپنائے گا، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ غنی شمار ہوگا۔ تو ہمارے یہاں غنی کا لفظ آیا تو غنی عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مالداری سے ہے، کہ وہ مالدار ہو اور لوگوں کو بھی نوازے۔ لیکن یاد رکھیے کہ غنا کا تعلق، غنی ہونے کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ دل کی غنا سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دل کی غنا سے مراد قناعت، صبر، رضا بر قضا۔ حریص مالدار فقیر ہے اور قناعت والا غریب امیر ہے۔ تو کتنا پیارا مدنی پھول کہ وہ مالدار شخص جس کے پاس مال ہو اور مزید حرص رکھتا ہو کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی مزید مال آ جائے، مزید مال آ جائے، تو وہ شخص حریص کہلائے گا، جبکہ وہ حقیقتاً غریب ہوگا، فقیر ہوگا۔ اور قناعت والا غریب امیر ہے کیونکہ وہ دل میں قناعت کا وصف اپنائے ہوئے ہے۔ تو قناعت کا وصف اگر اپنا لیا جائے تو یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں کہ اگر خود بھی قناعت کی نعمت اپنائیں اور یہی نعمت اولاد کو بھی نصیب ہو جائے تو یقین مانیے کہ سکھی ہو جائیں گے۔ کہ بہت ساری پریشانیاں یہ ہماری اپنے ذہن کی پالی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر بجلی موجود ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر کمرے میں پنکھا چلے اور خوب آرام سے جناب بیٹھیں، لیکن جب بجلی چلی جاتی ہے اور یو پی ایس وغیرہ چلتا ہے تو جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم پنکھے کے نیچے زیادہ افراد گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ پنکھے چلائیں گے تو یو پی ایس بھی جواب دے جائے گا، پھر ہمیں مزید گرمی کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی افراد جو کم پنکھوں میں ایک پنکھے کے نیچے 6-7 افراد جب گزارا کر سکتے ہیں تو پھر 2 یا 3 پنکھے کی حاجت شدید نہ رہی۔ تو قناعت کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک یہ ذہن بھی ہے کہ شاید ہم اگر یہ ذہن بنا لیں کہ جو مل گیا کافی ہے تو ہمیں مزید نہیں ملے گا، یہ غلط فہمی ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ حضور غوث الثقلین حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی یہ فرماتے ہیں کہ تیری بھاگ دوڑ سے مقسوم یعنی مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہیں ملے گا، اس لیے راضی برضا رہے۔ تو کتنی پیاری نصیحت کی پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر لیں گے تو ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے، نہ مقدر سے کم ملے گا اور نہ مقدر سے پہلے ملے گا۔ اگر یہ بات دل کو بھاتی ہو تو اس پر عمل کیجیے، اس ٹینشن کو کم از کم اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ مجھے مزید مل جائے، مزید مل جائے، مزید مل جائے۔ تو اگر ہم قناعت کا وصف اپنا لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں مقدر سے نہ زیادہ ملے گا نہ مقدر سے پہلے ملے گا، اور کوشش کرنا یہ مانع نہیں ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کوشش میں مبتلا ہو کر
अपने आप को टेंशन में डाल लेना, इससे बचने की इल्तिजा कर रहा हूँ। और कनात से रिज़्क घटता नहीं है, इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो जो शख्स अपने मिले हुए माल पर काने हो, यानी कनात रखता हो कि जो मिल गया मुझे काफ़ी है, कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। हमें अल्लाह तबारक तआला ने घर की छत अता फरमाई है, किराए पर ही सही। तो आप किराए पर रहते हैं तो आप ऊपर क्यों देखते हैं कि जिसका अपना मकान है? आप उस शख्स को भी तो देखिए कि जो कच्ची दीवारों वाले मकान में रहता है। और कच्ची दीवारों वाले मकान वाला कहे तो मैं क्या करूं? वो उस शख्स को देखिए जो फुटपाथ पर सोता है, उसका घर बार भी नहीं और ना किराए पर कोई मकान लेने की सकत रखता है। बहरहाल अगर हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो फिर हमें कनात का वस्फ अपनाने में बड़ी मदद मिलेगी। कितनी ही हस्तियां गुजरी, तारीख़ के औराक गवाह हैं कि वो लोग जिन्होंने कनात का वस्फ अपनाया। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बेशुमार बुज़ुर्गान दीन आपको मिलेंगे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में कनाअत पसंदी की ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि तारीख़ ने उन्हें सुनहरे अल्फाज से याद किया है कि आज इनका ज़िक्र आता है तो हमारी निगाहें और दिल इनकी अज़मत के एतराफ़ में झुक जाते हैं। उनका ज़िक्र करते हैं, हमारे दिलों को सुकून मिलता है। उनकी सीरत पर अमल करने का जज्बा हमें नसीब होता है। ए काश हम अपने इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलने वाले बन जाएं। और दूसरी बात यह है कि कनात का वस्फ अपनाए ना तो अपनी हालत अच्छी लगने लगती है। एक शख्स है, उसके पास साइकिल है, तो दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी साइकिल पे खुश रहते हैं। वो बड़ा जनाब उसको सफाई करेंगे, चमकाएंगे और फिर बड़े मज़े से उस पर बैठ के जनाब राउंड लगाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइकिल को देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। तो अब आप बताइए कि जिस शख्स को ये पसंद है वो भी तो इंसान है, और जिसको ये ना पसंद है कि मैं नहीं मैं साइकिल पे बैठूं, मैं इस साइकिल पे बैठूं, अरे मैं तो गाड़ियों में सफ़र करने वाला हूँ, मेरे पास तो अपनी ट्रांसपोर्ट है, अपनी गाड़ी है। तो हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह कवी ने बहुत प्यारा मदनी फूल अता फरमाया। जिस शख्स की कनाअत खूब अच्छी हो जाए तो उसको हर शोरबा अच्छा लगने लगता है। आप याद कीजिए, शायद आपकी ज़िंदगी में ये मराहिल गुज़रे होंगे, कभी भूख लगी हो शिद्दत की और वो पानी वाली दाल जो आम दिनों में हम एक निवाला भी उसका अपने हल्क से नीचे शायद ना उतार सकें, वो मिल जाए और कुछ रोटी मिल जाए। कहीं जनाब ऐसा कोई सफ़र है वीराने में, अब आपको भूख लगी हुई शदीद, साथ में खाना भी नहीं है, और एक ही आपको ढाबा, जो ये रास्ते में छोटे मोटे होटल होते हैं वो तो उसे ढाबा भी कहते हैं, तो बहरहाल वो मिल जाए तो वो दोनों के दाल ही पकी हुई है। दाल देखें तो आप वो पता चलेगा ये तो पानी वाली दाल से पकी हुई है। अब आप उसमें जब डिबो के निवाला मुंह में रखेंगे तो आपको वो भी लुत्फ देगा। वजह क्या है कि आपने इसी रोटी को कबूल कर लिया, इसी हालत को कबूल कर लिया। तो जब हम अपने पास मौजूद माल को कबूल कर लेंगे कि ये ही मेरी ज़रूरतों को काफ़ी हो जाए, तो फिर हमें अपनी हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। मदनी चैनल देखने के लिए टीवी पर भी देखा जा सकता है, एलसीडी पे भी देखा जा सकता है, एलईडी पे भी देखा जा सकता है। फिर एलसीडी में साइज़ होते हैं, कोई जनाब 14 इंच का, तो कोई जनाब 18 या 17 इंच का, कोई 19 इंच, तो कोई 42 इंच, तो ये छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक आती हैं। अब छोटी एलसीडी अगर मौजूद है 19 इंच की, तो हमारी ख्वाहिश शायद ये होती है कि हमें 42 इंच वाली, 44 इंच वाली बड़ी सारी एलसीडी मिली, उस पर हम देखें मज़े के साथ, मज़ा आएगा। 19 इंच वाली एलसीडी जो दिखाती है ना, 42 इंच वाली वही दिखाएगी।
گھر میں کھانا پکے اور ہوٹل میں پکے فرق ہوتا ہے۔ ہوٹل میں ظاہر انہوں نے کھانا بیچنا ہوتا ہے، اب وہ اس کھانے کو مسالہ دار اور چٹخارے دار بنانے کے لیے جو کچھ بھی ڈالیں، انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے نہیں ہے یہ سوچنا ان کا کام نہیں ہوتا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہوٹل والا، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو گھر میں کیا ہوتا ہے، اب گھر میں امی کے ہاتھ کی ہنڈیا جیسی بھی پکتی ہے، یا شادی ہو گئی تو زوجہ کے ہاتھ کی ہنڈیا جیسی بھی پکتی ہے، اب وہی کھانی ہوگی کہ اب زوجہ کو یہ تانے مارنا یا ملامت کرتے ہیں بعض نادان کہ تمہیں تو کھانا نہیں پکانا آتا، وہ دیکھو ہوٹل میں جب جاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہوٹل والوں نے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں اور وہ اگر اس میں نقصان دہ چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا خبر، لیکن گھر کے اندر کم از کم نقصان دہ چیزیں تو نہیں ڈالی جاتی، اور جتنا کسی کو پکانا آتا ہے وہ اسی حساب سے پکائے گا نا۔ ہاں اگر وہ خود کچھ کوشش کریں، مزید کچھ اس کو مزیدار بنانے کی کوشش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو ایک الگ بات ہے، لیکن گھر کا پکا کھانا میرا خیال ہے کہ اگر ہم 10 گھروں کا کھانا ٹیسٹ کریں نا، گھر کا پکا ہوا، آپ بتائیے ہر گھر کے کھانے کا ٹیسٹ کا فرق ہوگا، اس کے مزے میں فرق ہوگا، کیوں؟ پکانے والے ہاتھ الگ الگ ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے کھانے پر قناعت کر سکتے ہیں تو دوسری چیزوں پہ قناعت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اپنے گھر کی چیزوں کا جائزہ لیجئے، جو چیزیں آپ کی ضرورت کی موجود ہیں انہی پہ قناعت کیجئے، جو نہیں ہے اور ضرورت ہے ان کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے۔ تو خواہشیں انسان کو غلام بنا دیتی، خواہشیں انسان کو غلام بنا دیتی ہیں۔ یہ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب ہم خواہشات کو پالتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاؤں چادر سے باہر بھی نکلیں گے، اور جب چادر سے باہر پاؤں نکلیں گے تو پھر چادر ہمارے تن کو ڈھک نہیں سکے گی۔ مشہور محاورہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو اگر ہم قناعت کا وصف ہی اپنا لیں، اس نعمت کو ہی اپنا لیں، اس نعمت کو ہی اپنے دل کے اندر پالش کر لیں، تو کیا بات ہے۔ جب قناعت کا وصف اپنائیں گے تو ہماری بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی گئی، اگر میں ہوا پر بھی سوار ہو جاؤں تو اس کو نہیں پا سکتا۔ کیسا مدنی پھول ہے کہ جو شے میرے مقدر میں نہیں ہے، میں ہوا پر بھی سوار ہو جاؤں میں اس کو نہیں پا سکتا۔ اپنے مقدر پر راضی رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا اس پر راضی رہیں تو کیا بات ہے۔ کسی نے بڑی بڑی پیاری بات کہی کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، کہ جو اس کو مل گیا اس پر راضی ہے، اس پر خوش ہے۔ یہ ہے اصل خوش نصیبی۔ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے۔ نمبر 1 اس بات سے کہ دوسرے کے نصیب کی چیز تمہیں مل جائے گی، اور دوسرا کہ تمہیں تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ آفس میں، مکتب میں دوسرا اسلام بھائی کام کرتا ہے، اس کی ترقی ہوئی، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، اب میں دل کو جلاؤں کہ یار اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، کیوں ہو گیا وغیرہ، اور یہ اور میرے نہیں ہوتا، میری بھی کارکردگی ایسی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اس کے نصیب میں تھا کہ اس کی ترقی ہونی تھی اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس کے مرتبے میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس کے نصیب کی چیز آپ کو کیسے مل سکتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ ایک تو یہ کہ دوسرے کے نصیب کی چیز ہمیں مل جائے گی، ہم اس سے مایوس ہو جائیں، راحت پا جائیں گے، ہمیں کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یوں ہوا۔ بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر آج خود پتہ نہ چلے تو پھر بڑی نظر رکھتے ہیں پورے آفس میں، اور کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں نظر رکھتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں نظر رکھتے ہیں،
اور پھر پوچھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اچھا پتہ چلا اس کی ترقی ہو گئی، ارے آپ کو پتہ اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے نصیب میں تھا کہ اس کی تنخواہ بڑھنی تھی۔ آپ یہ پتہ کر کر کے، جائزہ لے لے کے، فارستیں بنا بنا کے اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں؟ جب آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کی بھی سیلری بڑھ جائے گی، آپ کے بھی مرتبے میں، گریڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس چیز کو اگر ملازم جو ہیں اسلامی بھائی، جو ملازمت کرتے ہیں، یہ اپنا لیں تو یقین مانیے بڑے سکون سے اپنا کام کریں گے۔ آپ اپنی کارکردگی اچھی کریں، آپ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا۔ آپ کے نصیب میں جب ہوگا آپ کو اس حساب سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ بنو امیہ کے ایک حاکم نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ایک مکتوب بھیجا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، اسے پوری کر دیتے ہیں۔ آفر کی گئی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، جو آپ کو ضرورت کی چیز چاہیے آپ بتائیں، ہم آپ کو پیش کریں گے۔ یہ آفر کی تھی، کس نے؟ حاکم نے۔ آپ نے جو جواب لکھا، اللہ اکبر، لکھا کہ میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن کو وہ پورا کر دیتا ہے خوش ہو جاتا ہوں، اور جن کو وہ روک لیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں۔ کیا بات ہے! آج کوئی پارٹی ہمیں آفر کرے کہ جناب کچھ چاہیے تو بتائیے، تو ہم تو وہ بھی مانگ لیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے، جو ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح مانگنے سے کوئی واہ کر کے نہیں دیتا، شاید آہ کر کے دیتا ہے۔ عزت گھٹے گی یا بڑھے گی اس کا فیصلہ پہلے کر لیجئے اور اس پارٹی کا جواب بعد میں دیجئے۔ یہ بھی تو پارٹی تھی جس نے آفر کی تھی کہ آپ بتائیے ہم دیں گے، اور وہ دے سکتا تھا، لیکن آپ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میں نے اپنی ضرورتیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن ضرورتوں کو وہ پورا کر دیتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جن کو وہ روک لیتا ہے میں اس سے قناعت کر لیتا ہوں، اس پر صبر کر لیتا ہوں۔ تو اگر ہم بھی اپنی ضرورتیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیں، پھر جو ضرورتیں پوری ہو جائیں اس پر خوش ہو جائیں، اور جو ضرورتیں روک لی جائیں اس پہ قناعت کر لیں، تو ہمیں بہت زیادہ سکون ملے گا۔ دل کا سکون حاصل ہوگا تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری گفتگو میں نکھار آ جائے گا، ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ ہے قناعت کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی نعمت کو اختیار کرنے اور اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟